ویلکم اینڈ السلام علیکم سیکنڈ ایئر. آج ہمارا یونٹ نمبر 5 میں لیکچر نمبر 13 اچھا نظام حکومت اور اسلام کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. 7ویں صدی عیسوی میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں جو انقلاب برپا کیا، اس کے اثرات اتنے دور رس تھے کہ بعد کے دور میں تمام انقلاب کی بنیاد اور اسے اساس قرار دیا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی بعد میں سارے انقلاب آئے، اس کی بنیاد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب تھا عرب میں، وہ سب سے پہلا انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے. باقی جتنے بھی انقلاب آئے وہ سارے کہتے ہیں کہ ان کی بنیاد جو تھی وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لایا ہوا اسلامی انقلاب تھا. اسلامی انقلاب نہ صرف ذہنی یا مذہبی نہیں، بلکہ ایک پسماندہ قبائلی معاشرے میں معاشی اور معاشرتی انقلاب بھی تھا. کہ یہ صرف ایک ذہنی یا مذہبی نہیں تھا، بلکہ ایک پسماندہ عرب کا شہر دیکھا. عرب کے بارے میں پتہ ہے کہ ایک بہت ہی پسماندہ سا علاقہ تھا، بیکورڈ سا تھا. اس معاشرے میں ایک معاشی اور معاشرتی انقلاب بھی تھا. اسلام نے عوام کی فلاح و بہبود کو حکومت کے اہم ترین فرائض میں شامل کر کے مثالی فلاحی مملکت کا نمونہ پیش کیا. اب تھوڑا سا جو ہم لوگوں نے پڑھا تو اچھا نظام حکومت اسلام کے بارے میں. اب ہم پڑھتے ہیں کہ اسلام نے بہتر اسلوب حکمرانی کے جو اصول مقرر کیے وہ کون کون تھے، تو اس کے بارے میں سب سے پہلے پڑھتے ہیں بہتر اسلوب حکمرانی کے جو اصول ہیں. سب سے پہلے چیز ہمارا جو آ جاتا ہے وہ ہے اصول علم کی تاکید. اسلام میں علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض کیا گیا ہے. موجودہ زمانے میں بھی ملک و قوم کی ترقی کے لیے علم بنیادی حیثیت رکھتا ہے. یعنی لحد سے لے کر مہد تک تعلیم علم حاصل کرو. آزادی نسواں کا تصور، یعنی جو عورتوں کی آزادی کا جو تصور ہے. آج کل عورتوں کے حقوق کے بارے میں کافی بحث مباحث ہوتے ہیں، لیکن اسلام نے زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے حقوق کا نعرہ بلند کیا اور عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دے کر زمانہ جاہلیت کی لاچار عورتوں کو ایک عظیم مقام بخشا تھا. کہ اس وقت یہ تھا کہ عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی لاچار عورتوں کو ایک عظیم مقام دیا، عورتوں کے حقوق کا نعرہ بلند کر کے. غلاموں سے بہتر سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے واضح کر دیا تھا کہ کسی گورے کو کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. برتری کا معیار صرف تقوی کو قرار دیا. اسی لیے اسلام نے غلاموں سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، کہ انہوں نے اتنی تاکید کی ہے کہ جو خود کھاتے ہو وہ بھی انہیں کھلاؤ اور جو خود پہنتے ہو وہ بھی انہیں پہناؤ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جمہوریت، خلفائے راشدین کے دور میں حکمرانی کی روح جو تھی وہ جمہوریت پر قائم تھی. جمہوریت عام تھی، یعنی ہر ایک کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے. یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو تھا وہ کھڑے ہو کر خلیفہ وقت پر سر عام اعتراض کرتا تھا، اور خلفہ کا انتخاب جو تھا وہ جمہوری طریقے پر کیا جاتا تھا. کہ باقاعدہ جو تھا وہ لوگوں کی سلیکشن ہوتی تھی کہ ان کو چنا جاتا تھا. عوامی کو اسلام نے سب سے پہلے تصور کو عام کیا کہ حکمران عوام کے خادم ہوتے ہیں. بیت المال کو عوام کی امانت تصور کیا جاتا تھا. خلفائے راشدین اپنے ذاتی اخراجات کے لیے بھی سرکاری خزانے سے پیسے نہیں لیتے تھے. جتنی چیزیں اگر جس چیز کو جتنا ملے گا اتنا ہی برابر جو ہے وہ خلفائے راشدین کو بھی ملتا تھا. مشاورت کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا. خلفائے راشدین کے دور میں عوام میں اتنا جمہوری شعور پیدا ہو گیا تھا کہ ایک عام آدمی بھی خلیفہ وقت کے اقدامات پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتا تھا، اور تمام کام مجلس شورا میں مشورے کے لیے پیش ہوتے اور اس پر عوام کی رائے بھی لی جاتی تھی. اس کے بارے میں مشاورت کے بارے میں حضرت عمر فاروق کا ایک بہترین قول ہے کہ بغیر مشاورت خلافت ناممکن ہے، کہ جب تک مشاورت نہیں ہوگی تب تک خلافت نہیں ہو سکتی ہے. آگے آتے ہیں فلاحی مملکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے خوش نصیب وہ حاکم ہے جس کے ذریعے رعایا خوشحال ہو، اور سب سے زیادہ بدبخت حاکم وہ ہے جس کے ذریعے رعایا
بدحال ہو. یا تو حضرت عمر فاروق کے بارے میں ہے بھی نا کہ وہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے کہ شاید کوئی ایسا بندہ نہ ہو کہ جو دکھ میں اور مجھے نہ پتا ہو. کیونکہ کیا کہتے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں گشت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مجھے میری عوام کے حق میں نہ پکڑا جائے، اس لیے میں راتوں کو گشت کرتا ہوں کہ اگر کوئی مصیبت میں ہو تو میں اس کی مدد کر سکوں. فلاحی ریاست کا تصور سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے. عدالتیں بنوائیں، نہریں کھدوائیں، لائبریریاں قائم کی، یتیم بچوں سے لے کر بیوہ عورتوں تک کے لیے سب کے لیے وظائف مقرر کیے گئے. یہ وہ فلاحی مملکت تھی جس میں یہ سارے اسلامی مملکت میں یہ کام ہو رہے تھے. کیا تھا؟ عدالتیں بھی بنوائیں، نہریں بھی کھدوائیں، لائبریریاں قائم کی، یتیم بچوں سے لے کر بیوہ عورتوں تک سب کے لیے وظائف مقرر کیے گئے. اچھا، نیکسٹ کہتے ہیں بنیادی حقوق کا تحفظ. یہ ہم لوگ وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں نا بیٹا جو اسلام نے ہمیں بہتر اسلوب حکمرانی کی جو اصول پیش کیے ہیں، وہ یہ چیزیں ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں. اب بنیادی حقوق کیا ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس ہے. حکومت چلانے میں بنیادی کردار جو ہوتا ہے اس کے سربراہ کا ہوتا ہے. اگر سربراہ جو ایمانت دار اور دیانتدار ہوگا تو وہ عام کے حقوق کا خیال رکھے گا. خلفائے راشدین کی جو مثال ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہ نہ صرف سادگی کی مثال تھے بلکہ انہوں نے بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی فرق کے سب کے حقوق کا یکساں خیال رکھا. کسی کو ذات، برادری، مذہب یا زبان کی بنیاد پر برتری نہیں دی تھی. اسلامی ریاست کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ لوٹ کھسوٹ سے پاک معاشرہ قائم کرنا. اسلامی ریاست کا مقصد لوٹ کھسوٹ سے پاک معاشرہ قائم کرنا ہے جس میں ہر فرد کو بلا امتیاز ترقی کے مواقع حاصل ہوں. تو یہ بنیادی حقوق تھے جو ہر کسی بندے کو حاصل تھے. اور یہاں پر یہ تھا کہ ہر جو خلیفہ وقت تھا اس کو کسی بغیر کسی فرق کے خلیفہ وقت جو تھا وہ سب کے حقوق کا خیال رکھتا تھا اور کسی کو برتری نہیں دی جاتی تھی اس کی ذات، زبان یا مذہب کی بنیاد پر. لاسٹ میں آتا ہے عدلیہ کی آزادی. انسانی آزادی کے تحفظات میں عدلیہ اہم مقام رکھتی ہے. عدلیہ صحیح معنوں میں اس وقت شہریوں کو تحفظ فراہم کر سکتی ہے جب وہ خود مختار ہو اور اس پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالا ہو، کہ وہ اپنے فیصلوں میں جو ہے وہ خود مختار ہو اور اس پر کسی انتظامیہ کو کوئی دباؤ نہیں ہوگا. تب جا کے عدلیہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں اپنا کام سر انجام دے سکے گی. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور خلفائے راشدین کے دور میں عدلیہ بالکل آزاد تھی. تو سب سے پہلے جو تصور تھا وہ آزاد عدلیہ کا پیش ہی اسلام نے کیا. اب خلفائے راشدین کے دور میں جو ہے وہ قاضی پر خلیفہ وقت کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہوتا تھا اور وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار بھی تھا. اگر کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جو خلفائے راشدین کے اوپر الزام کوئی لگ جاتا ہے تو خلفائے راشدین بھی عدالت میں پیش ہوتے تھے، بالکل اس طرح جیسے باقی لوگ پیش ہوتے ہیں. وہ بھی اس طرح پیش ہوتے تھے کہ اگر ہمارے پہ الزام لگا ہے تو اس کا سدباب کیا جائے، یا اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی سزا بھی مل سکتی تھی. تو یہ وقت ہے کہ قاضی اس وقت آزاد تھا، وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار بھی تھا. اسی لیے عدلیہ اسی طرح بہتر کام کر سکتی ہے اگر اس کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو. تو پھر یہ تھا کہ اسلام نے سب سے پہلے آزاد عدلیہ کا تصور پیش کیا تھا. تو بیٹا آج جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا یہ جو چیز تھی یہ تھی بہتر اسلوب حکمرانی کے وہ اصول تھے جو کہ ہمارے اسلام نے دیے. سب سے پہلے انہوں نے تعلیم کے بارے میں کہا، پھر عورتوں کے حقوق کے بارے میں کہا، پھر غلاموں کے ساتھ بہتر سلوک کا کہا، پھر فنڈامنٹل رائٹس تھے، مشاورت تھا، اور فلاحی ریاست تھی، پھر بنیادی حقوق تھے اور عدلیہ کی آزادی تھی. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک جمہوری حکومت میں ہونی بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسلام جو ہے یہ بنیادی اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ انہی پر چل کر جو ایک حکومت جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنے نظام کو چلا سکتی ہے. امید ہے بچے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کمنٹ ضرور کریے گا. اوکے، اللہ حافظ.